خاص طور پہ خواتین کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے، انہیں بااعتماد بنانے اور ان کی ملکی اور قومی ترقی میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق تعلیم و تربیت انتہائی ناگزیر ہے۔ صنعت و ٹیکنالوجی کے اس دور میں قومیں یقینی ترقی اسی میدان میں آگے بڑھ کر ہی کر سکتی ہیں۔ خواتین چونکہ آبادی کا ایک بڑا حصہ ہیں، لہٰذا انہیں صنعت و ٹیکنالوجی سے وابستہ معیشت میں حصہ دار بنائے بغیر قوموں کا ترقی کی دوڑ میں سبقت حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اس وقت ضروری ہے کہ ایسی تعلیمی پالیسیاں تشکیل دی جائیں جن میں خواتین کی تعلیم کو اولویت دی جائے، خاص طور پہ خواتین کو سائنسی و تکنیکی علوم کی تعلیم مہیا کرنے کے لیے وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ موجودہ دور کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض ممالک میں خواتین کو بھرپور مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، لیکن بعض ابھی تک خواتین کو ٹیکنیکل میدان میں نظر انداز کرنے کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ بہت سارے ممالک اور معاشروں میں انجینئرنگ اور سائنس کے مضامین میں تعلیم کے حوالے سے لڑکیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے یا ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی تکنیکی شعبوں میں تعلیم کے حوالے سے بچیوں میں خرچ نہیں کیا جاتا۔ والدین انہیں غیر سائنسی مضامین کی طرف راغب کرتے ہیں، جبکہ لڑکوں کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ اگرچہ کہ اب معاشرتی خیالات بدل رہے ہیں، ٹیکنیکل فیلڈ میں کام کرنے کے لیے خواتین سامنے آ رہی ہیں، ان میں تکنیکی شعبوں میں کام کرنے کا رجحان پیدا ہو رہا ہے، لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اس پہ مزید انفرادی اور اجتماعی سطح پہ کام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ خواتین پڑھ لکھ کر اگر گھر تک ہی محدود ہو جائیں تو پھر انہیں تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور عام طور پہ یہ خیال بھی عام ہے کہ اگر لڑکیوں کو شادی کے بعد گھر ہی سنبھالنا ہے تو انہیں کالجز اور یونیورسٹیوں کی سیٹیں لینے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈگری کا حصول صرف نوکری یا ملازمت حاصل کرنا ہی ہے؟ کیا تعلیم کا کوئی اور مصرف یا فائدہ نہیں ہوتا؟ کیا تعلیم انسانی افکار اور شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں لاتی؟ کیا ایک گھریلو خاتون تعلیمی فوائد سے مستفید نہیں ہو سکتی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک گھریلو خاتون کو تعلیم ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔